اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف 15 سپارہ بالکل ابتدا سے سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مشرکین مکہ نے علماء یہود سے کچھ سوالات سیکھے تھے، کچھ اعتراضات، تو وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان کا جواب اس صورت میں ذکر ہے۔ ایک تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 2، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں پہ ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھا اور اس کا کیا واقعہ ہے۔ چونکہ یہ واقعات سارے صدیوں پہلے پیش آ چکے تھے اور مکہ کے یہ لوگ جاہل تھے، ناواقف تھے ان چیزوں سے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو ہم ان چیزوں کے جواب دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اس کا جواب آپ کو کل مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وحی آئے گی تو وحی میں اس کا جواب ذکر ہوگا، تو وہ وحی کئی دن تک نہ آئی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ کہا کہ کل آپ کو جواب ملے گا تو ساتھ لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو وہی کچھ دن مؤخر ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ پوری صورت اتری۔ اس میں آگے جا کر دوسری تیسری رکوع میں ہم پڑھیں گے، تیسرے چوتھے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ جب آئندہ کل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی کام کا تو اس وقت آپ انشاءاللہ کے ساتھ کہا کریں۔ ایک تو اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں قیامت کا ذکر بھی ہے، اور اس میں دجال کے فتنے کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن اس صورت کی تلاوت کرے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کی نور بنا دیتے ہیں۔ تو ویسے تو یعنی قرآن پاک کی تلاوت تو بندے کو عام حالات میں کرنی چاہیے، لیکن کچھ خصوصی صورتیں ہیں جس کا کوئی خصوصی حالات سے تعلق ہے، جیسے صبح سویرے کی نماز کے بعد، صبح نماز کے بعد سویرے سورہ یاسین پڑھنا، اس میں روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، دن کے مسائل کا بھی حل ہے، بندہ تر و تازہ بھی رہتا ہے اس سے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بندہ مالی حالات تنگ ہے جس کے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت سورہ ملک کا پڑھنا، اس میں موت کی جو سختیاں ہیں اور قبر کے جو عذاب ہے اس سے بچاؤ کے لیے سورہ ملک اس میں حدیث میں آتا ہے، اس کا دخل ہے اس میں۔ تو بندہ پابندی سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے قبر کا عذاب ہٹاتا ہے۔ تو سورہ کہف اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن پڑھتا ہے، اس کو جمعے کے دن کسی وقت بھی بندے کو فرصت ہو تو یہ تقریباً 11 سے 12 بنتا ہے، وقت اتنا نہیں لگتا۔ جو حافظ ہیں وہ تو 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، جو غیر حافظ ہے بہت زیادہ ہو تو آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، اس کو اتنا وقت نہیں لگتا اس پہ۔ صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے، صبح نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت ہو جمعے کے دن تو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ نور بنا دیتے ہیں اس کے لیے۔ ایک روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ جہاں یہ پڑھی جا رہی ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، تو ایک یعنی جس جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے وہاں سے لے کر مکہ تک اس کے لیے نور ہو۔ اور حدیث میں اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔
اس کے فضائل ہیں اس سورت کے۔ سورہ کہف، کیونکہ اس میں آگے لفظ کہف آج ہی آیا ہوا ہے، اس میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اس ایک لفظ کی وجہ سے پوری سورت کو سورہ کہف سے موسوم کیا ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے اولیاء کا ذکر ہے، ایسے نیک لوگوں کا جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اس وقت کے، تو ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ اس سورت میں، اس لیے پوری سورت کو اس نام سے موسوم کیا ہے۔ ابتدائی جو آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ بندے سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اللہ نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ کتاب کو آپ شروع سے لے کر آخر تک، آخر سے شروع کو دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تضاد نہیں رکھا کہ شروع میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، بعد میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، نہیں، بالکل سیدھا ہے، اس میں صاف سیدھا راستہ ہے، قیمن، بالکل سیدھی ہے کتاب۔ لینذرا، ہم نے کتاب اس لیے اتاری آپ پر، لینذرا، تاکہ یہ پیغمبر ڈرائے، بأسا شدیداً، ایک سخت عذاب سے، کہ بھئی ایک سخت عذاب ہے آ رہا ہے، اس سے ڈرائے، من لدنہ، اللہ کی جانب سے، ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو یہ پیغمبر بشارت دے۔ ایمان والے وہ ہیں الذین یعملون الصالحات، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم، ان کے لیے اس بات کی بشارت دیں کہ بے شک ان کے لیے اجرا حسنا، بہت بہترین اللہ کی طرف سے اجر ہوگا، جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں ان کو یہ اجر ملے گا۔ ماکثین فیہ ابدا، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اس اللہ کے اجر میں، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثین، رہیں گے فیہ، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، کوئی اس کے لیے نکالے گا نہیں پھر اس سے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ پیغمبر ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ نے کوئی نائب رکھا ہوا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے تو اکیلے کی ہے، اس کو چلا رہے ہیں تو اکیلے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ کوئی اپنا نائب بنایا ہے۔ بیٹا ہونا، نائب ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بات پہ کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایک ہو کہ بھئی ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی کتاب ہو، کسی نے کہا ہو ان کو، ایسی خیالی ان کی پلاؤ ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا کوئی علم۔ یہ چل رہے بس کس نے بھی کہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ چل رہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی بہت، اتنا جو کلمہ کفر ہے زمین و آسمان پہ انتہائی بھاری ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا بھاری ہے، سورہ مریم کے اندر جو آخری اس کا رکوع آتا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان تخر الجبال حدا، یہ کلمہ کفر اتنا بھاری ہے کہ جب ایک بندہ کلمہ شرکیہ اور کفر نکالتا ہے تو اتنا اس کا وزن اتنا بھاری ہے، اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ان تخر الجبال حدا، اور آسمان اس کے اوپر اگر یہ رکھا جائے تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنے بھاری جو ہے کلمہ کفر ہے ان کا۔ اس کے الفاظ ہیں اس میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، بہت عجیب اور عجیب بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نائب بنایا ہوا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان ان کے اس گفتگو کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے۔ وتخر الجبال حدا،
اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے کانپنے لگ جائیں. اتنی بھاری بات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نائب بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا شریک بنایا ہوا ہے. تو یہ شرک اور کفر انتہائی بھاری سخت گناہ ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ بات نہیں کر رہے الا کذبا سوائے جھوٹ کے, اس طرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے مخاطب کیا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جیسے کہ 17ویں سپارے کی آیت ہے, آگے آئے گی انشاءاللہ, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے پیارے پیغمبر انتہائی شفیق. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب قوم لوط کے اوپر عذاب کے فرشتے آئے تھے, تو جب ان کو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ فرشتے اب جائیں گے قوم لوط پر عذاب کا پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عاجزی اور زاری کرنے لگ گئے کہ اللہ ان فرشتوں کو واپس ڈال دو. اتنا عاجزی و زاری میں اتنا غلو ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب, کہ وہ تو ہم سے جھگڑنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں کہ جی ان کو عذاب مت دو. ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب, کہ انتہائی نرم دل, طبیعت, حلیم الطبع, اوواہ منیب, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی پاک پیغمبر تو ان سے کئی درجے ایسے آگے تھے. تو جو کافر اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات نہ مانتا, ایک کافر کے پاس جانا اور بار بار جانا, آگے سے ان کو جھڑکنا, پھر سفر طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پتھر مارے, تو آگے سے وہ نبی کا مقام بھی نہیں پہچانتے وہ لوگ کہ یہ پیغمبر ہے اور اس کا کیا مقام ہے. جو عربوں کی اصل جو روایات ہیں وہ بھی بھول گئے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے دروازے پہ بیٹھ رہے ہیں صرف ان کے لیے کہ بھئی یہ بندہ جہنم سے بچ جائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اتنی اس میں زیادتی کر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے, گوئے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے. یعنی آپ اتنے غم میں مبتلا ہے ان کے پاس کہ یہ لوگ کیوں جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے, کیوں یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے. فلعلک باخع نفسک, ممکن ہے, قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, آپ اپنا گلہ گھونٹ دیں. علی آثارہم, ان کے پیچھے, ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث, اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے, اس بات پہ, اس قرآن پاک پر اگر یہ ایمان نہ لائے, اسفا, پشتا کے افسوس کرتے ہوئے, آپ تو افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب ہو چکے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ چھوڑ دو ان کو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, بے شک ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے زینت اللہ, یہ زمین کی زیب و زینت ہے. زمین میں پھل, فروٹ, اناج, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے, دولت ہے, زمین کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں, یہ ساری چیزیں زمین کی زیب و زینت ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا, یہ ہم نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون ہے احسن عملا, جس کا عمل ستھرا ہو, سونا ہو, جس کا عمل سب سے خوبصورت ہو, سب سے بہتر ہو. عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے؟ سورہ تبارک الذی کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے جاری فرمایا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کر کے لائے گا. اللہ کو اعمال کی کثرت نہیں چاہیے, ایک ہے اعمال کی کثرت. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایہم اکثر عملا, اللہ کے پاس زیادہ عمل لے کر کون آئے گا. اللہ کو تھوڑا عمل چاہیے لیکن ستھرا ہو, جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو. زیادہ اعمال لے کر آؤ لیکن وہ اس میں ریاکاری ہو, وہ زیادہ اعمال ہو لیکن اس میں آپ نے کسی کے جو ہے مال غصب کی ہو, کسی کی چوری کی ہو, کسی کی غیبت کی ہو, کسی کی جھوٹ بولو, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہو, تو وہ سارا عمل جو ہے وہ اتنا لے کر جو ہے اوروں کو دینا پڑ جائے گا. اللہ کے لیے عمل تھوڑا ہی ہو اور ستھرا ہو, اللہ کو وہ عمل پسند ہے. اب واقعات حدیث میں بہت سارے آتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں ایک بدکار عورت ہے, ساری زندگی گناہ گار ہے, بدکار ہے, اور گناہ بھی زنا کے ایسے انتہائی سخت ہے
ساری زندگی کی بدکار عورت ہے اور اس کی معافی صرف اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ اس نے کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس کا عمل اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ وہ اتنا خالص تھا اللہ کی اس میں کہ صرف اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا. تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ زندگی کے وہ ختم ہو گئے. اب اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی وجہ سے سارے گناہ کیوں معاف کر دیا آپ نے؟ تو وہ چھوٹا سا عمل جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر. اللہ کے سامنے کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل نہیں. ممکن ہے کہ ایک بندہ کسی نے کھجور کی ایک گٹھلی دے دے, اللہ کو وہ مقبول ہو, کسی نے پورا حج کیا ہو تو اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول نہ ہو. ہم نے پیچھے سورہ توبہ کے اندر 10ویں سپارے میں پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے بہت کچھ لایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر کی زبان پہ, کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ آپ لے آئے اپنے گھروں میں جو کچھ ہے اس کو لائے اپنی استطاعت کے مطابق, کیونکہ سفر دور کا ہے تو اپنے گھروں سے مال دولت لائیں, خرچ کریں اس پہ اللہ کے راستے میں. یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لائے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ 700 اونٹ دیے تھے, بہت کچھ دیا انہوں نے. ایک صحابی رسول نے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی اور کلو آدھا کلو 1.5 کلو کھجور لائی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کو دے دی کہ جی میری سارے دن کی محنت ہے. اب ان کی چیزوں کو صحابہ نے جتنا کچھ دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے, لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا کیونکہ اس کا خلوص زیادہ ہے. اور اللہ نے پھر جو منافق اس بات پہ تانا دے رہے تھے کہ بھئی آپ تو کلو کھجور لا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہو, کچھ لوگ اتنے لا رہے ہیں اور آپ اتنے سے لا کر جو ہے اترا رہے ہو کہ اتنا چھوٹا سا چیزیں لے کر آئے ہو. تو اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم سخر اللہ منہم. یہ وہ کہہ رہے کہ فیسخرون منہم سخر اللہ منہم, یہ ان جو چھوٹا لے کر آ رہے ہیں ان کو تانا دے رہے ہیں, اشارے بازی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. تو اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ لے کر آیا ہے, کون زیادہ عمل کر کے لایا ہے. اللہ کے ہاں تو چھوٹا سا عمل ہو, تھوڑا سا عمل ہو, لیکن ستھرا صرف اسی کی رضا کا ہو. انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا و انا, اور بے شک ہم لجاعلون ما علیہا زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو بنا دیں گے صعیدا ایک میدان, جرزا صاف ستھرا چٹیل. کل قیامت میں یہ زمین کے اوپر نہ درخت ہوں گے نہ کھڈے ہوں گے, بالکل صاف چٹیل ایک بالکل میدان جس طرح رن وے ہوتے ہیں, پوری زمین ایسے ہوگی, چٹیل میدان ہو جائے گی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب آگے واقعہ اصحاب کہف کا, آگے انشاءاللہ چونکہ 2-3 رکوع پر مشتمل ہے تو یہ واقعہ آگے آتا جائے گا, کل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے, پرسوں بھی اس چیز کو, کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ, یہ کون لوگ تھے, کس زمانے میں تھے, کتنے تھے, واقعہ کیا ہوا تھا, یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے. ان کی تعداد کسی نے 3 بتائی, کسی نے 5 بتائی اور کسی نے 7 بتائی کہ 8واں ان کا کتا تھا ان کے ساتھ موجود تھا. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دور کے شہزادے تھے, وزراء کے بیٹے تھے, اس وقت کا جو بادشاہ مشرک تھا. کسی نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے, لیکن اکثر کے اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے اصحاب کہف کا. تو بادشاہ مشرک, لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کروانے والا, پوری قوم شرک میں مبتلا ہے. تو یہ چند لوگ تھے, یہ گنے چنے 5 7 8 10 بندے, یہ گنے چنے لوگ, انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, یہ ناجائز معاملہ ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ آپ لوگ سدھر جاؤ, اگر آپ سدھرتے نہیں ہو تو پھر آپ کا حشر کریں گے سب کے سامنے. تو یہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا, میٹنگ کی کہ ہمارا ایمان اس طرح بچ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, ورنہ تو یہ ساری قوم ہمیں مجبور کر دے گی اپنے راستے پہ لانے پہ. تو یہ لوگ نکلے اپنے بستی سے. جب آگے نکلے, یہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ملک شام کے پہاڑوں میں, ملک شام میں پیش آیا, جو کہ ملک شام کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے. تو یہ جب اپنی بستی سے نکلے تو آگے کتا بھی ساتھ ہو لیا, تو کتا بھی ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا.
بہرحال آگے جا کر جب ان کو کچھ تھکاوٹ ہوئی راستے میں تو ایک غار ملا ان کو پہاڑ کے اندر، اس میں جا کر انہوں نے پناہ لی کہ چلو چند گھنٹے یہاں پر آرام کرتے ہیں اور پھر جو ہے آرام کرنے کے بعد اٹھ کے پھر آگے نکل جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو یہ آرام کرنے لیٹے اور سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو تھپکی دیتے ہوئے سلایا اور ایسے سلایا کہ پھر یہ جب اٹھے درمیان میں 309 سال کا فرق پڑ چکا۔ اور آگے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بیدار کیا ہے تو آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم 2 رکوع میں پڑھیں گے، تو وہ ایسی قوم تھی جن کا آپس میں اختلاف تھا قیامت کے بارے میں، کیونکہ وہ 309 سال میں بادشاہیاں ختم ہو چکی تھی اس کی، آگے کئی بادشاہ تبدیل ہو چکے تھے، وہ سکے، وہ نوٹ، وہ جو چیز چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ آگے ان کا جو بادشاہ تھا موحد بادشاہ ہے، ایمان والا، اور اس کی قوم میں 2 طبقے بنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کیسے زندہ کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نمونے کے لیے ان کو اٹھا دیا، ان کو اٹھایا، اور ان کی وجہ سے اس قوم جو ہے جس میں طبقے اختلاف ہو رہا تھا اس پہ اتفاق ہوا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے تو وہ کل قیامت میں بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا۔ اب حسبتا، آپ گمان کرتے ہیں، آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب الکہف والرقیم، بے شک غار والے اور والرقیم اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تھے میری نشانیوں میں سے عجبا زیادہ عجیب۔ اللہ کی نشان، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری جو نشانی ہے ان میں بہت سی عجیب نشانی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی عجیب نشانی تھی، اصحاب الکہف والرقیم۔ اب اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف تو یہ غار والے ہو گئے، یہ اصحاب الرقیم کون سے ہیں؟ تو مفسرین کا یہ خیال ہے، کئی طبقے ان میں، کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی ہیں۔ اصحاب الکہف غار والے، اصحاب الرقیم تختی والے، کہ وہ جو بادشاہ کے جس دور میں یہ گم ہو گئے تھے، بادشاہ نے اپنے بندوں کو ان کو پکڑنے کے لیے بہت دوڑایا آگے پیچھے، جب ملے نہیں تو ان کا نام تختی پہ لکھ دیا اور کہا کہ یہ بندے ہمارے جگہ سے مفرور ہیں، باغی ہیں، یہ جس کو بھی ملے پکڑ کے لائے۔ آسمان اشتہار بازی کی ہوگی اپنے دور کے حساب سے۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے وہاں خزانے میں، اپنے اس جہاں پہ بیٹھتا تھا اس جگہ پہ ان کا نام بورڈ پہ لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ حلیہ ان لوگوں کا، یہ بندے ہیں اس قسم کے یہاں سے گم ہو چکے ہیں، اگر جس بھی بندے کو ملیں تو پکڑا جائے ان کو۔ پھر وہ تختی آگے بادشاہوں تک منتقل ہوتی رہی، حتیٰ کہ 309 سال بعد وہ تختی اٹھائی گئی جہاں پہ ان کا نام تھا کہ بھئی واقعی ان کے درمیان اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان لوگوں سے اس تختی سے ان کو معلوم ہوا، اور جو سکے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے نوٹ، ان کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ اتنا عرصہ گزرا ہے اس میں۔ تو یہ اصحاب الرقیم اس حوالے سے کہ ان کا نام اس تختی میں لکھا ہوا تھا، ایک تو یہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصحاب الکہف یہ لوگ ہیں، اصحاب الرقیم یہ اور غار والے ہیں، ان کا واقعہ اس اصحاب کہف میں، سورہ کہف میں ذکر نہیں ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ وہاں پہ ذکر ہے کہ وہ 3 بندے تھے جو ایک اندھیری رات میں بارش کے ڈر سے، بارش تیز برس رہی تھی، آندھی تھی، تو وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ جب غار میں پناہ لی تو غار کے اوپر ایک بڑا پتھر آ کر گر گیا، وہ 3 بندے وہاں بند ہو گئے۔ اب ہر بندے نے سوچا کہ بھئی ہم تو یہاں موت ہے اندر، کیونکہ اوپر جو ہے اتنا بڑا بھاری پتھر آ گیا، نکل نہیں سکتے، سانس گھٹ رہا ہے، اب کیا کیے جائے؟ تو وہاں پر ان تینوں نے کہا کہ اپنا اپنا ایک ایسا عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو وہ تفصیل سے واقعہ آتا ہے کہ ان تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا اس سے۔ تو وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف یہ والے تھے، اصحاب الرقیم وہ والے تھے۔ بارہ یہ 2 آراء ہیں اس کے بارے میں۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جب ان چند جوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف، فقالوا پس کہا تھا انہوں نے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں درستگی آسانی فرما دے ہمارے لیے۔ فضربنا علی آذانہم، پس تھپکی دی ہم نے ان کے کانوں پہ، فی الکہف غار کے اندر، سنین عددا گنتی کی کئی سال، یعنی 309 سال تک اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو تھپکی دے کر سلاتے رہے ان کو۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم ظاہر کر دیں
کہ ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصا وہ زیادہ گننے والی ہے لما لمسو امدا کہ جو مدت انہوں نے گزاری ہے، کتنی مدت غار میں ٹھہرے تھے، یہ کون سی جماعت جانتی ہے، یہ ہم ظاہر کر دیں، اس کو واضح کر دیں، اس لیے ہم نے ان کو جگایا نیند سے پھر اس میں۔ باقی انشاءاللہ اس کا واقعہ کل اور پرسوں 2 دن آئے گا۔